بہت سی دل کی بیماریاں ہیں. ایک بیماری کیا ہے؟ فکر مستقبل. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے فکر مستقبل واویلا قبل از مرگ ہے. مستقبل کی فکروں میں لگنا، بیماری سے پہلے شور مچانا. ابھی بیماری آئی نہیں اور شور مچا رہا ہے آدمی. بہت سے لوگ ذرا سا کچھ ہوتا ہے تو شیطان ان کو دکھاتا ہے اب تو گئے تم، اب تمہارے ساتھ جو ہوگا اب دیکھنا تم کیا ہوگا. یہ کیفیت تو کوئی کینسر کی لگ رہی ہے. ذرا سا بخار چڑھا تو وسوسے آ رہے ہیں ڈینگی ہو گیا، یہ ٹائیفائڈ ہو گیا، یا ملیریا ہی لگ رہے ہیں. اور پڑوس میں ایک آدمی بھی مر گیا ملیریا سے، سنا وہ فلاں جگہ پہ جو ہے ایک آدمی اس سے مر گیا، جوان آدمی تھا، میری عمر کا تھا وہ ڈینگی میں مر گیا. تو بھائی ہم بات تو ہو رہی ہے، سب کو جانا ہے، سب کو دنیا سے جانا ہے. آج ان کی کل ہماری باری ہے. لیکن شیطان پریشان کرنا چاہتا ہے. مومن کو موقع دیکھتا ہے، جہاں کوئی موقع ملتا ہے بس اس سے محزون اور پریشان کرتا ہے. اور طول عمل، لمبی عمر سمجھنا اپنی، اس سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے. لمبی لمبی امیدیں باندھنا، چونکہ جب آدمی سمجھے گا کہ میں بہت برسوں تک جیوں گا تو پھر بہت ساری امیدیں لگائے گا. جب سمجھے گا کہ میری عمر معلوم نہیں صبح ہو شام تک زندہ رہوں نہ رہوں، تو لمبی عمر سمجھنا یہ بھی بیماری ہے. اس سے طول عمل کا مرض پیدا ہوتا ہے. پھر طول عمل سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی، بہت سارا مال جمع کرنے کی فکر ہوگی. الشیطان یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ. شیطان تم کو فقر سے ڈراتا ہے. ہاں، فقر کا جو خوف ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. شیطان تم کو فقر سے ڈراتا ہے کلام پاک میں، اور گناہوں کا اور بے حیائی کا امر کرتا ہے، بے حیائی کی باتیں سکھاتے. دیکھیں یہ شیطان کی کام دیکھیں کیا ہے کہ خوف فقر میں مبتلا کرنا، کہ بھئی تم تو فقیر ہو جاؤ گے. اور پھر یہ خوف فقر کے بعد انسان بہت سے گناہوں میں پڑ جاتا ہے. فقر کے خوف کو بٹھایا، جمایا، ٹکایا، پھر اس کے بعد مخلوق سے سوال کر رہا ہے، ہرس میں مبتلا ہو رہا ہے، زکوٰۃ نہیں ادا کر رہا، سود خوری کر رہا ہے، اور ایسے ہی رشوت خوری میں مبتلا ہو گئے. اور بے حیائی کی یہ تعلیم کرتا ہے، بے حیائی کی باتیں سکھاتا ہے اور خوف فقر میں مبتلا کرتا ہے. تو اس لیے اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. سال ہر سال سے وہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سکھ سے رکھا ہوا ہے. ایک مرض میں جو بہت سے ہم لوگ مبتلا ہو گئے وہ ہے ہرس اور مخلوق سے سوال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اذا سألت فاسأل اللہ، جب تجھے سوال کرنا ہو تو اللہ ہی سے سوال کر. جب تجھ کو مدد مانگنی ہو اذا استعنت فاستعن باللہ، تو اللہ ہی سے مدد مانگ. اب گھر میں ہے سب کچھ لیکن مخلوق سے بھیک مانگ رہے ہیں. اب جناب بھیک مانگنے کی عادت پڑ گئی. حدیث شریف میں مضمون ہے کہ نہیں کھولتا کوئی شخص سوال کا دروازہ مگر اللہ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے. تو اپنے لیے فقر کا دروازہ کھولنا ہے، مخلوق کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلانا کس قدر سخت بات ہے. تو اس لیے بچنا چاہیے، اللہ ہی سے لو لگائیں، مخلوق سے نہیں. دیکھا جاتا ہے بیچارے بہت سے لوگ بے ضرورت سوال میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ مستقبل کی فکر کی وجہ سے، فکر مستقبل میں پڑھ کے کہ بھائی پتہ نہیں کیا حالات ہونے والے ہیں 2 مہینے بعد، 3 مہینے کے بعد. اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، دین پہ چلنا چاہیے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کر بیٹھے اللہ اس کے لیے کافی ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو چاہیے اللہ ہی پہ بھروسہ کریں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. جب کسی کام کا عزم کر لو تو اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ متوکلین سے محبت کرتا ہے. اللہ کے بھروسے پر مطمئن رہنا چاہیے. فکر مستقبل اور خوف مخلوق، یہ دونوں چیزیں بندے اور اللہ کے درمیان میں حجاب ہیں. فکر مستقبل کی فکروں میں لگ پڑنا اور مخلوق کا خوف. تو مخلوق کے خوف کی بجائے خدا کا خوف ہونا چاہیے. مخلوق کا خوف نہ ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ سے ڈر ہو. غیر ہے اور غیر کچھ بھی نہیں. آپ ہیں اور آپ سب کچھ ہیں.